أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ شعراء قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اور اس وقت میں آیت 2 سے لے کے آیت 6 تک کی تلاوت کروں گا اور مختصر تفسیر بھی بیان کروں گا. ابھی میں نے آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. تلکا اس سورہ میں نازل ہونے والی آیات یعنی اس کتاب یعنی قرآن کا حصہ ہیں جو مبین حق و باطل کو کھول کر بیان کرنے والی ہے. مبین سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب خود بیان کر رہی ہے کہ میں کلام مخلوق نہیں ہوں. آیت نمبر 3 کی طرف اگر ہم جائیں تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اے رسول آپ اپنی جان کھو دیں گے. بے خاعن بخا کے معنی غم سے اپنے تئیں ہلاک کر ڈالنے کے ہیں. سیاق کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی زندگی کے اواسط سے متعلق ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت کے مشکل ترین مرحلے سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ صرف یہ کہ پذیرائی نہیں مل رہی تھی بلکہ تکذیب و ایذا اور اہانت کا سلسلہ تیز تر ہوتا جا رہا تھا. مشرکین کی بڑھتی ہوئی سازشوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ رسالت سنگین ہوتا جا رہا تھا. اس حد تک سنگینی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے شاید آپ اپنی جان کو دیں گے. ایک اور اعتبار سے بھی اس آیت کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر کس قدر مہربان تھے کہ ان کے ایمان نہ لانے اور جہنمی بن جانے پر اس قدر دکھ ہوتا ان کو کہ اپنی جان کھو دیں گے، جبکہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا کہ آپ کا کام انکا علیک البلاغ وعلینا الحساب، پہنچا دینا ہے. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی حساب لینا تو ہمارا کام ہے. ہم ان کا حساب لیں گے کہ تم نے ان آیتوں کو کیوں نہیں سنا اور اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. الحمدللہ آیت نمبر 4 سورہ شعراء کی اب میں تلاوت کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر دیں جس کے آگے ان کی گردنیں خود بخود جھک جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں ایمان لے آئیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم ایک ایسی نشانی آسمان سے نازل کرتے جس کے بعد وہ قہراً خود بخود تسلیم ہو جاتے. ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن اللہ کو جبری ایمان منظور نہیں ہے، نہ ہی جبری ایمان کی کوئی قیمت ہے. جبری ایمان تو فرعون نے بھی قبول کیا تھا. جب وقت ہو رہا تھا تو کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں اس پر، اس خدا پر
جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اللہ کو جبری ایمان اس لیے قبول نہیں ہے کیونکہ ایمان وہ ہے جس میں ذات الہی کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کی محبت دل میں اتر جائے پھر اس سے قبول کرے. اب یہاں اعناقہم لہا خاضعین خاضعات نہیں فرمایا کیونکہ خضوع عقلاء کی صفت ہے. خضوع یعنی جھک جانا صاحبان عقل کے لیے ایک بہترین وصف بن سکتا ہے، ورنہ عنق یعنی گردن از خود قصدن نہیں جھکتی. بعض نے یہاں سے کہا ہے اصحاب مضاف محذوف ہے اور خاضعین اصحاب کی خبر ہے. ایمان وہ ہے جس کے سامنے دل جھک جائے نہ کہ گردن. اب میں آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. نصیحت بھی ایسی ذات کی طرف سے آتی ہے جو رحمان ہے پھر بھی منہ موڑ لیں تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. محتسن کہتے ہیں جدید اور تازہ چیز کو اور کلام کو. یہاں کلام اللہ کے مخلوق غیر مخلوق ہونے میں ایک کلامی بحث ہے جو ہماری اس تفسیر کے دائرۂ بحث سے خارج ہے. اب ہم چلتے ہیں چھٹی آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تکذیب کر بیٹھے ہیں تو جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اب ان قریب اس کی خبریں آنے والی ہیں. فقط کذبوا کا مطلب یہ ہے کہ منہ موڑا یعنی تکذیب کی، مذاق اڑایا. آگے کا مرحلہ ہے تکذیب و استہزاء کرنے والوں کو اپنی استہزاء کا بدلہ ملنے کا. اس آیت میں پیشگوئی فرمائی کہ یہ مرحلہ اب آنے والا ہے. دنیا کا عذاب بدر میں پیش آیا اور آخرت کا عذاب ان کا مقدر ہے جو ان کو عنقریب پہنچنے والا ہے. اب انسان اپنے معاشرے میں کوشش کرے کہ ایک اخوت والا معاشرہ قائم ہو. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جفاکاری اخوت کو ختم کر دیتی ہے. جفاکاری سے بچو کیونکہ وہ اخوت کو ختم کر دیتی ہے اور خدا اور لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کے ارشادات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اخوت کو جفاکاروں کے پاس تلاش نہ کرو بلکہ اس کو صاحبان حفاظت اور اہل وفا کے پاس تلاش کرو. جفاکاری عیب ہے اور عصیان اور ہلاکت ہے. اسی طرح مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی یا بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے کیونکہ اس سے آپس کے حالات سازگار رہتے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. یعنی اگر ہم اپنی زوجہ سے یہ کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس کہنے سے بھی خدا خوش ہوتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تو کسی شخص سے دوستی کرے تو اسے اس کی خبر بھی دے دے. ایک شخص مسجد سے گزر رہا تھا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی تھے. تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا بخدا میں اس شخص کو یقینی طور پر دوست سکتا ہوں. تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا پس تم اسے بھی بتا دو کیونکہ اس سے محبت کی بقا ہے اور الفت کے لیے بہتری ہے. اسی طرح محبتوں کے بارے میں دلوں سے سوال کرو کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو رشوت قبول نہیں کرتے. یہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے. مزید مولا فرماتے ہیں کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص مسجد سے
کہتا ہے، ایک شخص مجھ سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے دل کا امتحان کر لو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک تھا۔ اب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایک شریف آدمی مجھ سے ملتا ہے اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو کیا میں بھی قسم کھا کر کہوں کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے دل کا امتحان کر لو، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو خدا کی قسم کھاؤ ورنہ نہیں۔ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل کو دیکھو، اگر وہ تمہارے ساتھی کا انکار کرے تو سمجھ لو کہ تم میں سے کسی ایک نے کوئی نیا کام کیا ہے۔ اور یہ ارشاد ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا، فرمان ہے کہ جس کے ساتھ تیری کدورت ہے اس سے صاف دلی کی امید نہ رکھ، جس کے متعلق تو سوء ظن رکھتا ہے اس سے خیر خواہی کی آرزو نہ رکھ، کیونکہ دوسرے شخص کا دل بھی تیرے لیے ویسا ہی ہے جیسے تیرا دل اس کے لیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ محبت کے سلسلے میں جو کچھ تیرے دل میں تیرے بھائی کے بارے میں ہے اسی سے معلوم کر لے کہ تیرے بارے میں اس کے دل میں بھی وہی کچھ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو تو اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی ایسی گنجائش باقی رکھو کہ اگر کسی دن صلح کی ضرورت پڑے تو اس کی طرف رجوع کر سکو۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ شک کی بنا پر اپنے بھائی سے دوستی کے رشتے کو نہ توڑو، اسے رضامند کرنے سے پہلے قطع تعلق نہ کرو۔ جو شخص تمہارے ساتھ سختی کرے تم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بھی تمہارے لیے نرمی اختیار کرے۔ مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ میل ملاپ کے بعد قطع تعلق بہت بری بات ہے، بھائی چارے کے بعد جفاکاری بہت معیوب ہے، اور دوستی کے بعد دشمنی نہایت پسندیدہ بات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص جس کی طرف اس کا بھائی صلح کا ہاتھ بڑھائے اور وہ اسے جھٹک دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا بھائی اگر تم سے قطع تعلق کر لے تو تم تصادم کی راہ اختیار نہ کرو، کیونکہ اس سے اس کے تمہاری طرف لوٹنے کی راہ بند ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تجربات اسے تمہاری طرف پلٹا دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے نااہل مقام پر محبت کا جوہر رکھا اس نے قطع تعلق کرنے کے لیے اسے پیش کر دیا۔ حضرت علی السلام کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بھائی کے قطع تعلق کے باوجود اس سے تعلق قائم رکھنے کے لیے تیار رکھو، اس کے بخل کے برعکس خرچ کرنے کے لیے بھی، لیکن یاد رکھو کہ غلط مقام پر ایسا نہ کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تعلق قائم رکھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے قطع تعلق پر اس سے تعلقات بحال رکھتا ہے۔ اس طرح حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے قطع تعلق پر تمہارا بھائی تعلقات قائم کرنے میں تم سے زیادہ قوی نہ بنے، اور تمہاری برائی کرنے پر تم سے احسان کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کی اطاعت کرو، خواہ وہ تمہاری نافرمانی کرے، اس سے میل ملاپ رکھو، خواہ وہ قطع تعلق کرے۔ اب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو غذا کی مانند ہو جس کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے اور وہ ہے عقل مند انسان، دوسرا وہ جو بیماری کی طرح ہوتا ہے وہ ہے احمق، اور تیسرا وہ جو دوا کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہے عقل مند اور دانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، دوسرا وہ جو اپنا مال قربان کرتا ہے اور یہی دونوں محبت میں سچے انسان ہوتے ہیں، تیسرا وہ جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے تم سے بھائی چارہ کرتا ہے اور اپنی اغراض کو تم سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس قسم کے انسان پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ مزید حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وثوق کے بھائی اور دوسرے ہنسی مذاق کے بھائی۔ جب تمہیں وثوق کا بھائی مل جائے تو اس کے لیے اپنی جان اور مال خرچ کر دو، پھر
جس کے ساتھ اس کی صدق و صفا کی دوستی ہو اس کے ساتھ تم بھی صدق و صفا سے پیش آؤ. جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہو اس کے ساتھ تم کو بھی دشمنی کرنا چاہیے. اس کے رازوں غیبوں کو چھپاتے رہو، اس کی نیکیوں کو ظاہر کرتے رہو، لیکن اے سائل تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کے لوگ بڑی قلیل تعداد میں ہوتے ہیں. سرخ گندھک سے بھی کم تعداد میں. یہ ایک مولانا نے مثال دی ہے. حضرت امام حسین صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بھائی تو وہ ہے جو تمہارے اور اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا وہ جو تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، تیسرا وہ جو تمہارے نقصان کے لیے ہوتا ہے، اور چوتھا وہ جو نہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ہدایت فراہم فرمائی ہے معصومین علیہ السلام نے کہ ہم معاشرے میں جب زندگی گزاریں تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.